پتہ چل جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن 1400 سال سے موجود ہے، مگر مولوی آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ نبی یہاں ہاتھ باندھتے تھے، یہاں اللہ ایک صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد پر۔ مسلمان آج تک قرآن رہنے کے باوجود وہ کہ جو نبی کا معجزہ ہے، وہ کہ جو قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اس کے رہنے کے باوجود مجھے دیکھا آج اس امت میں اختلاف ہے کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، نبی روزہ کیسے رکھتے تھے، نبی حج میں کیسے جاتے تھے۔ افسوس کا مقام ہے تو میرا نبی یہ کہتا ہے کہ 73 میں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو آخر ہے فوراً مولوی ٹوٹن مارتا ہے۔ ٹوٹن مارنے میں کتنا مولوی ایکسپرٹ ہے، شاید کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے۔ فوراً مولوی کہنے لگا نہیں، وہ ایک فرقے والے بڑے روزدار ہوں گے۔ میں نے کہا سب کے سب روزہ رکھتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ بولتے کم ہیں۔ گرامی یہ الگ بات ہے کہ بولتے کم ہیں، مگر روزہ سب رکھتا ہے۔ کچھ طواف النساء چھوڑ دیتے ہیں، کچھ طواف النساء کرتے ہیں، مگر حج میں سب جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حج قبول کس کی ہو رہی ہے، اگر جاتے سب ہیں تو اگر حج جنت لے جاتی، ٹھیک ہے ساؤنڈ، اگر حج جنت لے جاتی تو سب کو جنت جانا چاہیے۔ تو پھر ملا نے یوٹن مارا، کہا نہیں زکوٰۃ دینے والے جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا اگر زکوٰۃ دینے والے جنت میں جاتے تو بھائی سب کو جنت، زکوٰۃ اسیوں کا حق تھا، مگر مولوی مدرسے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لے رہا ہے، جھنڈے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لے رہا ہے، یہاں تک کہ سیٹلائٹ چینل چلانے کے لیے لوگ زکوٰۃ کا پیسہ لے رہے ہیں۔ قسم خدا کی علی کے منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اگر 1400 سال میں مسلمانوں کے درمیان اگر زکوٰۃ کا سسٹم نظام صحیح ہو جاتا، اگر زکوٰۃ حقداروں کو پہنچ جاتا تو آج مسلمانوں میں کوئی غریب نہیں ہوتا، آج مسلمانوں میں کوئی فقیر نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ کسی نے حق کھایا ہے زکوٰۃ خوروں کا۔ زکوٰۃ خور یہ مافیا ملا جو زکوٰۃ کا پیسہ غریبوں کا مال ڈکر جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں اپنی ضروریات زندگی کے لیے۔ تو عزیزان گرامی اگر زکوٰۃ جنت میں لے جائے، عباس کا علم سب نہیں اٹھاتے۔ اگر نماز جنت لے جاتی ہے، دکھا دو کہ اللہ نے کہا ہوں میں نمازیوں کے ساتھ، بھائی فیصلہ ہونا چاہیے کہ نہیں کہ 73 فرقوں میں وہ ایک فرقہ کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو ایک بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، میں کلیئر لفظوں میں کہہ دوں کہ تو بھائی آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کس کے ساتھ؟ پورے قرآن میں مجھے ایک آیت دکھا دو۔ ویسے شریعت میں فروع دین میں سب سے بڑی عبادت ہے نماز، مگر الہ آباد والوں مجھے ایک آیت دکھا دو کہ اللہ نے قرآن میں کہیں کہا ہو کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں۔ دیکھو میرے جو نوجوان موبائل دیکھ رہے ہیں، میری گزارش ہے میری طرف دیکھو، مجھے پورے قرآن میں خیر سے ایک آیت دکھاؤ اللہ نے کہا ہو میں حاجیوں کے ساتھ ہوں۔ نہیں کہا۔ میں نے کہا پروردگار تو نے یہ نہیں کہا کہ میں نمازیوں کے ساتھ، تو نے یہ نہیں کہا کہ میں زکاتیوں کے ساتھ، تو نے یہ نہیں کہا کہ میں حاجیوں کے ساتھ، کم از کم اتنا ہی کہہ دیتا کہ میں مولویوں کے ساتھ ہوں، ارے سارا مولوی خوش ہو جاتا۔ مگر اللہ نے مسلمانوں کا ہی نہیں کہا کہ میں مولویوں کے ساتھ، میں مفتیوں کے ساتھ، میں زکات دینے والوں کے ساتھ، میں روزے داروں کے ساتھ، میں حاجیوں کے ساتھ، میں نمازیوں کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ اگر اللہ قرآن میں یہ کہہ دیتا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں تو 1400 برس کے بعد بھی ہم مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ تھا۔ نہیں پہنچا۔ 1400
1400 سال کے بعد بھی ہم مسلمان یہ فیصلہ